ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبا تیرا. تیرے ٹکڑوں سے پلے آقا غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا
جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دن افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، اس خادم کی جرت پہ لاکھوں سلام۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ کیا پیش کروں جانا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ کے حمد و ثنا آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سالار، خاتم المرسلین، قائد المرسلین، تاجدار ختم نبوت، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گہربار میں ہدیہ درود السلام پیش کرنے کے بعد، نہایت ہی واجب الاحترام محترم محتشم بزرگوں، عزیز دوستوں، خالق کائنات کا بے حد احسان ہے کہ اس مالک نے آج پھر ہمیں ایک مرتبہ جمعۃ المبارک کی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ حضرات گرامی، ربیع الآخر کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ یہ مہینہ بھی عظمت و شان والا مہینہ ہے۔ ربیع الاول کو نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی نسبت ہے، اور ربیع الآخر کو ولیوں کے سردار کے ساتھ خاص نسبت ہے۔ 12 ربیع الاول کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت منایا جاتا ہے۔ اسی طرح ربیع الآخر کی 11 تاریخ کو امام الاولیاء شیخ عبدالقادر جیلانی کی 11ویں شریف دھوم دھام سے منائی جاتی ہے۔ ہم الحمدللہ 12ویں والے بھی ہیں اور 11ویں والے بھی ہیں، عاشقان رسول بھی ہیں اور عاشقان اولیاء بھی ہیں۔ اللہ پاک ہماری ان نسبتوں کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اونچے رتبے والی ہستی ہیں۔ جس رات آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی، اس رات اللہ پاک کے محبوب نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والد کے خواب میں تشریف لائے اور مبارکباد دیتے ہوئے فرمایا، یا ابا صالح، یعنی اے ابو صالح، اعطاک اللہ ابنا، اللہ پاک نے آپ کو جو بیٹا عطا فرمایا ہے، وہو ولی و محبوبی و محبوب اللہ تعالی، وہ میرا بھی دوست ہے، میرا بھی محبوب ہے اور اللہ کا بھی محبوب ہے۔ وَسَيَكُونَ لَهُ شَانٌ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَقْطَابِ كَشَانِ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ، یعنی اے ابو صالح سن لو، تمہارے شہزادی کی شان ولیوں میں ایسی ہوگی جیسے میری شان تمام نبیوں میں ہے۔
آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بشارت دی تھی کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان تمام ولیوں میں ایسی ہوگی جیسے میری شان تمام نبیوں اور رسولوں میں ہیں۔ پتہ یہ چلا رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، یوں ہی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام الاولیاء ہیں۔ جیسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار ہیں، ایسے ہی غوث اعظم تمام ولیوں کے سردار ہیں۔ تو قرآن کریم کی جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے اندر خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اب یہ قرآن کریم کا بہت ہی خوبصورت انداز خطابت ہے۔ یہ اس امت کے فضائل ہیں کہ پچھلی آسمانی کتابوں میں جب بھی ان امتوں سے خطاب ہوتا تھا تو کہا جاتا تھا اے مسکینوں، اے غریبوں، یعنی ان کو ایمان والا نہیں کہا جاتا تھا بلکہ غریب اور مسکین کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ مگر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس امت کو یہ اعزاز بخشا گیا کہ اس امت کے دل جوئی کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے اللہ نے اس امت کو جگہ جگہ اے ایمان والو کہہ کر مخاطب فرمایا ہے۔ یہ اس سے بڑی سعادت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ رب کائنات اس امت کو ایمان والا کہہ کر پکار رہا ہے۔ حضرات گرامی مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے اندر دو حکم دیے گئے، نمبر 1 تقوی، نمبر 2 سچوں کی صحبت، یعنی تقوی بھی اختیار کرو اور سچوں کی صحبت بھی اختیار کرو۔ اب یہ دونوں کام نہایت ہی مشکل ترین کام ہیں، اس لیے اللہ پاک نے پیار بھرا خطاب فرمایا تاکہ اس کرم نوازی کی برکت سے یہ کام مشکل نہ لگیں بلکہ یہ کام بھی آسان ہو جائیں۔ لہذا فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرو بھی، سچوں کے ساتھ بھی ہو جاؤ۔ اب یہاں اللہ نے دو حکم دیے، ایک ایمان والو تقوی اختیار کرو، پھر فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب یہاں ایک سوال ذہن کے اندر آتا ہے کہ جب ایمان بھی حاصل ہو گیا، تقوی بھی حاصل کر لیا، اب اس کے بعد سچوں کے ساتھ رہنے کا ہمیں حکم کیوں دیا گیا ہے؟ بندہ ایمان والا بھی ہے، بندہ نیک بھی ہے، بندہ پرہیزگار بھی ہے، تقوی والا بھی ہے، اب سچوں کی ضرورت کیوں ہے؟ مفسرین اکرام نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا ہے، میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ ہوتا ہے، ہم نے سفر کرنا ہو، رات کا وقت ہو، سڑک سنسان ہو تو گزرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے کہیں کوئی ڈاکو نہ آ جائے، راستے کے اندر کوئی بندہ ہمیں لوٹ نہ لے۔ ایسی حالت میں ہمارے ہاں موٹر سائیکل سوار جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ رک کر تھوڑا انتظار کرتے ہیں تاکہ کوئی ٹرک والا آ جائے، کوئی بڑے ٹرالے والا آ جائے۔ جب وہ آتا ہے موٹر سائیکل والا اپنی موٹر سائیکل کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے وہ بھی چل پڑتے ہیں، اسے تسلی رہتی ہے۔ اب جو اس کا خوف تھا، جو دل کے اندر ڈر تھا، وہ جاتا رہا۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں یعنی یہاں پر بھی معاملہ یہ ہے، ایمان بھی قبول کر لیا، نیک اعمال بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کر لیے ہیں،
تلاوت بھی کرتے ہیں، دیگر نیک اعمال بھی کرتے ہیں، مگر یاد رکھو راستہ جو ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔ اس راستے کے اندر شیطان بھی ہے، جس کا دعویٰ ہے میں آگے سے تم پر حملہ کروں گا، میں پیچھے سے تم پر حملہ کروں گا، میں دائیں سے تم پر حملہ کروں گا، میں بائیں سے تم پر حملہ کروں گا، تمہارا ایمان بھی چھینوں گا، اعمال بھی برباد کروں گا۔ اس راستے پر نفس امارہ کا بھی خطرہ ہے اور بہت سارے خطرے بھی موجود ہیں۔ اس لیے رب نے فرمایا اے لوگو، جب تم نے ایمان بھی حاصل کر لیا، تم نے تقوی بھی اختیار کر لیا، نیک کام بھی کر لیے، اب اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تمہارا ایمان بھی کامل رہے گا، تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ تمہارا ایمان بھی کامل رہے گا اور تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی اے میرے محبوب کے غلاموں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تمہارا ایمان اور تمہارے اعمال بخیریت ٹھکانے پہنچ جائیں گے۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی کس طرح ان نیک بندوں کے ذریعے لوگوں کی ایمان کی حفاظت فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کا ان برگزیدہ بندوں پر کتنا انعام ہے کہ ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ ان پر نہ کوئی ڈر ہے نہ خوف ہے۔ تو اللہ نے ان پر سے ڈر بھی دور کر دیا، خوف بھی دور کر دیا، اور یہ بندے وہ ہیں جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جو ایمان والے لوگ ہیں۔ اللہ نے ان کی بڑی عظمتیں اور بڑی شانیں بیان فرمائی۔ صحابی رسول ہیں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم بارگاہ رسالت میں بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایو عرل ایمان اوثق، یعنی ایمان کی سب سے مضبوط رسی کون سی ہے؟ حضور نے کیا سوال کیا؟ ایمان کی سب سے مضبوط رسی کون سی ہے؟ اب صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے اپنے اپنے اندازے کے مطابق جواب دینے شروع کر دیے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز، تو آقا نے فرمایا نماز بہت اچھی ہے مگر میرے سوال کا جواب یہ نہیں۔ پھر عرض کیا گیا یا رسول اللہ ایک کملی والے آقا رمضان کے روزے، آقا نے فرمایا کہ یہ بہت بہترین عبادت ہے مگر میرے سوال کا جواب یہ بھی نہیں۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کہ یا رسول اللہ زکوٰۃ دینا، فرمایا کہ یہ بھی بہت اچھا عمل ہے مگر میرے سوال کا جواب یہ نہیں۔ پھر صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حج کرنا، آقا نے فرمایا یہ بہت بڑی عبادت ہے مگر میرے سوال کا جواب یہ بھی نہیں۔ پھر صحابی بولے یا رسول اللہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، فرمایا کہ یہ بھی بہت بڑا عمل ہے لیکن میرے سوال کا جواب کچھ اور ہے۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی جواب دیتے ہوئے فرمایا بے شک ایمان کی سب سے مضبوط رسی یہ ہے کہ تم اللہ پاک کی رضا کے لیے اس کے بندے جو ہیں، یعنی جو اولیاء کرام ہیں، جو اس کے برگزیدہ بندے ہیں، جو پرہیزگار بندے ہیں، ان سے محبت کرو۔ یہ ایمان کی سب سے مضبوط رسی ہے، یہ ایمان کی سب سے مضبوط رسی ہے۔ پتہ یہ چلا اللہ پاک کے محبوب بندوں کی محبت، صحابہ اکرام کی محبت، اہل بیت پاک کی محبت، اللہ کے ولیوں کی محبت، غوث و رضا کی محبت، داتا کی محبت ایمان کی مضبوط ترین رسی ہے۔ جب تک یہ رسی ہمارے ہاتھ میں رہے گی انشاءاللہ ہمارا ایمان بھی سلامت رہے گا، ایمان کی حفاظت بھی ہوتی رہے گی، اور انشاءاللہ ہم ان نیک لوگوں کے صدقے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔
تو فرمایا کہ ایمان کی جو سب سے مضبوط رسی ہے وہ ہے اللہ کے نیک بندوں سے پیار کرنا، اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرنا۔ تو فرمایا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیا حکم دیا؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم کس وجہ سے دیا گیا؟ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ آپ نے اس کی ایک اور حکمت بھی بیان کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب جس جگہ پر سیکیورٹی کا انتظام ہو، جو بھی آئے اس کی تلاشی لی جاتی ہے۔ اب تلاشی سب کی سیکورٹی والے لیتے ہیں، اسی دوران کوئی بڑی شخصیت آ جائے جس پر سب کا اعتماد ہو، اس کی تلاشی نہیں لی جاتی، اسے ویسے ہی وہاں سے گزرنے دیا جاتا ہے۔ اور جب اس با اعتماد بندے کو وہاں سے گزرنے دیا جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ والے جو ہوتے ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ گزرنے دیا جاتا ہے، یعنی ان کی بھی تلاشی نہیں لی جاتی۔ کیوں؟ کہ ان کی تلاشی لینے کی ضرورت نہیں، بندہ با اعتماد ہے، بندہ بڑا کامل ہے، بندہ اعتماد والا ہے۔ جب وہ اعتماد والا ہے، ساتھ والے بھی اعتماد والے ہیں، اس لیے ان کو بھی وہاں سے جانے دیا جاتا ہے۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں سچوں کے ساتھ رہنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ سچے جو ہیں یہ بخشے بخشوائے ہیں، یہ تو شان والے ہیں، ان کے اعمال بھی اونچے ہیں، ان کے کردار بھی اونچے ہیں، قیامت کے دن ان سے حساب بھی نہ لیا جائے گا۔ رب تعالیٰ چاہے گا ان کو بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا، اور جو ان کے چاہنے والے ہوں گے، جو ان کے ساتھ ساتھ ہوں گے، ان کو بھی زیادہ تحقیق کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ رب تعالیٰ ان کے ساتھ ان کو بھی جنت میں داخل فرما دے گا۔ ان کے ساتھ ان کو بھی رب تعالیٰ جنت میں داخل فرما دے گا۔ اس لیے فرمایا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور جو بندہ سچوں کے ساتھ ہوتا ہے رب تعالیٰ پھر اس کا معاملہ بھی آسان کر دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال ابھرے کہ آپ صاحب نے یہ بات ویسی کر دی ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جائیں، کیا اس کا ہمیں قرآن و احادیث سے بھی کہیں ذکر ملتا ہے؟ تو آئیے سچوں کے ساتھ ہونے کی برکت کیا ہے، اللہ والوں کے ساتھ ہونے کی برکت کیا ہے، بندے کو کیا انعام ملے گا، بندے کو رب تعالیٰ کتنی عظمتیں عطا فرمائے گا۔ حدیث ہے بخاری کی، کس کی حدیث میں بولیں؟ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، کتاب التوحید ہے۔ سنیے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی پیاری خوبصورت حدیث پاک ہے۔ یہاں سے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ ہونے کا فائدہ کیا ہے، نیکوں کے ساتھ نسبت رکھنے کا فائدہ کیا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت گناہ گاروں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب نیک لوگ جن کی بخشش ہو چکی ہوگی وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے اللہ پاک، اخواننا کانوا یصلون معنا ویصومون معنا ویعملون معنا۔ وہ نیک لوگ عرض کریں گے، اے مالک، یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ساتھ نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ روزے بھی رکھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ مل کر یہ نیک اعمال بھی کیا کرتے تھے۔ اب یہاں جو لفظ ہے معنا، خاص طور پر یہ غور کے لائق ہے، اور قرآن کریم میں فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب ذرا غور فرمائیں، بندے نے ایمان بھی قبول کر لیا، متقی بھی بن گئے، سچوں کا ساتھ اب بھی ضروری ہے۔ ایمان بھی قبول کر لیا، نیک بھی بن گئے، کیا سچوں کا ساتھ اب بھی ضروری ہے؟ اس ساتھ کی برکت کیا ہے جو میں حدیث پاک عرض کرنے لگا ہوں؟ میدان محشر میں خدائے قہار
کا غضب جب سر پر ہوگا، اللہ پورے جلال پر ہوگا، اللہ کا غضب سر پر ہوگا، گناہ گاروں کو جہنم کے اندر ڈالا جا چکا ہے، اب اللہ پاک کے ولی نیک بندے جو بخشے ہوئے جنتی لوگ اسی معیت اسی کے ساتھ دلیل بنا رہے ہیں، عرض کرتے ہیں اے مالک یہ لوگ جن کو جہنم کے اندر ڈال دیا گیا یہ ہمارے ساتھ ہوتے تھے، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ مل کر نیک اعمال کیا کرتے تھے۔ اب توجہ فرمائیے، بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ پاک فرمائے گا اذهبوا، یعنی تم بھی جہنم کے اندر چلے جاؤ۔ کیا فرمائے گا؟ تم بھی جہنم کے اندر چلے جاؤ۔ فمن وجدتم فی قلبی مثقال دینار من ایمان فاخرجوہ، جس کے دل میں دینار برابر بھی ایمان پاؤ اسے جہنم سے کھینچ کر باہر لے آؤ۔ اب توجہ فرمائیے، پیارے آقا کے یہ جو غلام ہیں، جو سچے ہیں، جو بخشے ہوئے ہوں گے، رب تعالیٰ ان سے فرمائے گا تم بھی جہنم میں چلے جاؤ، جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہے، دینار کے برابر بھی جس کے دل کے اندر ایمان ہے اسے کھینچ کر لے آؤ۔ اب میرے آقا نے فرمایا ان بخشے ہوں پر جہنم کی آگ جو ہے وہ حرام کر دی جائے گی، یہ جہنم کے اندر چلے جائیں گے اور جس کو پہچانتے ہوں گے انہیں کھینچ کر یہ جہنم سے باہر لے کر آ جائیں گے۔ بخاری کی حدیث میں نے عرض کی ہے کہ اللہ ان کو یہ عظمتیں عطا فرمائے گا، یہ شانیں عطا فرمائے گا کہ جن جن کو یہ پہچانتے ہوں گے انہیں کھینچ کر وہ جہنم سے باہر لے کر آ جائیں گے۔ پتہ یہ چلا دنیا کے اندر بندہ نیک اعمال بھی کر لے، ایمان بھی حاصل کر لے، روزے بھی رکھ لے، حج بھی کر لے، زکاتیں بھی دے لے، صدقہ خیرات بھی کر لے، لیکن اگر اس کی نسبت اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہوگی رب تعالیٰ کل قیامت والے دن ان پر کرم بھی فرمائے گا۔ اس لیے نیک اعمال کے ساتھ اللہ والوں کے ساتھ تعلق بھی مضبوط رکھنا ہے، اللہ والوں کے ساتھ نسبت بھی جو ہے وہ ہم نے مضبوط رکھنی ہے۔ اچھا، ہو سکتا ہے کہ ذہن کے اندر یہ سوال اٹھ رہا ہو کہ اللہ والے قیامت والے دن ان کو بخشوائیں گے، یہ تو وہ ہوں گے جنہوں نے ان کے ساتھ نمازیں پڑھی ہوں گی، جنہوں نے ان کے ساتھ بیٹھ کر ذکر و اذکار کیے ہوں گے، جنہوں نے ان کے ساتھ بیٹھ کر روزے رکھے ہوں گے، جنہوں نے ان کے ساتھ مل کر نیک اعمال کیے ہوں گے۔ ہم تو بڑے گناہ گار لوگ ہیں، ہم تو بدکار لوگ ہیں، ہمیں تو غوث پاک کا زمانہ نصیب ہی نہیں ہوا، ان کے ساتھ نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، ہم نے تو دور سے ان کو دیکھا بھی نہیں ہے، ہم نے تو ان کی زیارت کی ہی نہیں ہے، ہم نے تو داتا صاحب کو دیکھا بھی نہیں ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کر نہ نمازیں پڑھی ہیں نہ اللہ اللہ کیا ہے۔ اب یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ تو بخشے وہ جائیں گے جو ان کے ساتھ ہوتے تھے، جنہوں نے ان کے ساتھ نمازیں پڑھی ہوں گی، ان کے ساتھ روزے رکھے ہوں گے۔ حضرات گرامی، پریشان مت ہونا، اس کا بھی ذکر کریم آقا نے اپنی حدیث کے اندر بیان فرما دیا، اور قیامت تک آنے والے غلاموں کو یہ خوشخبری سنا دی کہ اے میرے چاہنے والوں، اے میرے غلاموں، پریشان مت ہونا، اگر تم اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے ولیوں سے محبت کرو گے، کل بروز قیامت والے دن رب تعالیٰ تم دونوں کو اکٹھا فرما دے گا، تمہیں وہاں پر بھی اکٹھا فرما دے گا۔ سنیے، میں حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، شعب الایمان کی حدیث پاک ہے، اور اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اب توجہ فرمائیے، بڑی پیاری حدیث پاک ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو بندے ہوں، ایک مشرق میں دوسرا مغرب میں، ایک مشرق میں دوسرا مغرب میں رہتا ہے، یعنی دونوں کے درمیان فاصلہ بھی بہت ہے، دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں ہے،
ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کی ہے، ایک دوسرے سے ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے، آپس میں کوئی باتیں بھی نہیں کی ہیں، نہ ان کو جگہ کا پتہ ہے، البتہ صرف اتنا ہے یہ بندہ کہتا ہے وہ فلاں بڑا نیک بندہ ہے، وہ فلاں اللہ والا ہے، وہ اللہ اللہ کرتا ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، نیک کام کرتا ہے۔ بس اسی بنیاد پر آپس میں وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت فرماتے ہیں۔ کس کی رضا کے لیے بولیں؟ اللہ کی رضا کے لیے محبت فرماتے ہیں۔ دونوں نے آپس کو دیکھا بھی نہیں ہے، آپس میں ملے بھی، بولیں یار، آپس میں ملے بھی نہیں ہیں، ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے، ایک کونے میں رہتا ہے، دوسرا دوسرے کونے میں رہتا ہے، لیکن صرف دل کے اندر یہ خیال آیا فلاں بڑا نیک ہے، بڑا نمازی ہے، بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، صرف اس وجہ سے اس کے دل میں اللہ کی رضا کے لیے محبت آ گئی۔ محبت کیوں آئی؟ کہ وہ اللہ والا ہے، اللہ والے کام کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے۔ اب میرے کریم آقا نے فرمایا قیامت کا دن آئے گا، اللہ پاک ان دونوں کو جمع فرمائے گا، ان دونوں کو جمع فرمائے گا، اللہ پاک ان دونوں کو جمع فرمائے گا۔ جو محبت کرنے والا ہے اس سے کہا جائے گا ھذا الذی کنت تحبہ فیہ، یعنی یہ وہ ہے، یہ وہ بندہ ہے جس سے تو دنیا کے اندر اللہ کی رضا کے لیے محبت کیا کرتا تھا۔ اللہ پاک قیامت والے دن، اللہ پاک قیامت والے دن ان دونوں کو آپس میں ملا دے گا، ان دونوں کو آپس میں اکٹھا کر دے گا۔ تو سنیے، ہم نے غوث پاک کی زیارت نہیں کی، یہ ہماری محرومی ہے، ہم نے دادا صاحب کی باتیں نہیں سنی، یہ ہماری محرومی ہے، ہم نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی محفلیں نہیں پائی، یہ ہماری محرومی ہے، ہم نے احمد رضا کا دور نہیں دیکھا، یہ ہماری محرومی ہے۔ لیکن اللہ کے فضل سے ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اور اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ والے ہیں، اور کل قیامت والے دن رب تعالی ہمیں یہ کہہ کر اکٹھا کر لے گا، اے لوگوں، میرے ولیوں کے چاہنے والوں، آ جاؤ، مل جاؤ، تم ان سے محبت کرتے تھے اور یہ تم سے محبت کیا کرتے تھے، تم ان سے محبت کرتے تھے اور یہ تم سے محبت کیا کرتے تھے۔ تو رب تعالیٰ قیامت والے دن دونوں کو جمع فرما دے گا۔ تو اس لیے پتہ یہ چلا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ نے فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سچے ایسے ہیں، ان کے لڑ لگ جاؤ گے، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے بڑی خوبصورت بات کہی، وہ کہتا ہے کہ چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں، مل کر پڑھ لیں ذرا مزہ آ جائے گا۔ چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں، چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں، مشکلاں آسان ہو ساریاں، مشکلاں آسان ہو ساریاں، چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں، مشکلاں آسان ہو ساریاں۔ یہ جو چنگے ہوتے ہیں
یہ اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے پرہیزگار بندے ہوتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، پھر اللہ ان کی محبت جو ہے وہ دنیا والوں کے دلوں کے اندر ڈال دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے ہم نے حضور غوث پاک کو نہیں دیکھا، ہم نے داتا صاحب کو نہیں دیکھا، ہم نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو نہیں دیکھا، ہم نے بابا فرید الدین گنج شکر کو نہیں دیکھا، ہم نے بابا بلے شاہ کو نہیں دیکھا، ہم نے بابا مہر علی کو نہیں دیکھا، اس لیے دیکھا نہیں ہے، لیکن کئی سو سال گزرنے کے بعد آج ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے دنیا کے اندر اپنی واہ واہ نہیں کی، لوگوں کو اپنی طرف نہیں بلایا، اپنے چرچے نہیں کروائے، اپنے نعرے نہیں لگوائے، بلکہ انہوں نے دنیا والوں کو اللہ کی طرف بلایا ہے، توحید کی طرف بلایا ہے، اللہ کا درس دیا ہے۔ لوگوں، اللہ ایک ہے، اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، وہ سب کو رزق دینے والا، سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے۔ اللہ والوں نے لوگوں کا جو لڑ ہے وہ اللہ سے لگایا ہے۔ جب انہوں نے لوگوں کا لڑ اللہ سے لگایا، اللہ نے لوگوں کی محبت ان کے دلوں کے اندر ڈال دی۔ یہی وجہ ہے کئی سو سال گزرنے کے بعد آج ہم یہاں پر بیٹھ کے داتا صاحب کا ذکر کرتے ہیں، غوث پاک کا ذکر کرتے ہیں، تمام اللہ والوں کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ اللہ ان کے بارے میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرو، سچوں کے بولو، سچوں کے ساتھ ہو۔ فرمایا وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب اس آیت کریمہ میں علماء کرام فرماتے ہیں عموماً کسی کے ساتھ ہونے کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک ہے جسمانی طور پر ساتھ رہنا اور دوسرا ہے دلی طور پر ساتھ رہنا۔ صحابہ اکرام کا بندے کو قرب حاصل ہو، اللہ کے نیک بندوں کا قرب حاصل ہو، اللہ کے ولیوں کا قرب حاصل ہو، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر یہ فرمایا گیا، ایک تو جسمانی طور پر ان کے ساتھ رہنا، یعنی ان کا دور پانا، ان کی محفل میں بیٹھنا، ان کی مجلس کے اندر بیٹھنا، ایک تو یہ ہے، اور دوسرا ہے دلی طور پر ان کے ساتھ ہونا۔ اب یہاں پر اس آیت کریمہ کے اندر دلی طور پر مراد لیا گیا ہے۔ اب صحابہ کرام، اولیاء کرام، اللہ کے جو نیک بندے تھے، ہم نے ان کا زمانہ تو پایا نہیں، ہم نے تو ان کو دیکھا نہیں، اب ہمارا جو دلی تعلق ہے ہم ان سے مضبوط کریں۔ اب دلی تعلق جب ہمارا ان سے مضبوط ہوگا، پھر فرمایا کہ مقصد یہ ہے، اے ایمان والو، جو ان کے نظریات و عقائد ہیں تم ان پر قائم رہو، جو ان کی تعلیمات ہیں تم ان پر قائم رہو، جس طرح انہوں نے اللہ کو راضی کیا، ان کے پیچھے چل کر تم بھی اللہ کو راضی کرو۔ جس طرح ان کا ظاہر باطن نظر آتا تھا، تمہارا بھی ایسے ہی نظر آنا چاہیے۔ جس راستے کے وہ مسافر تھے، اسی راستے پر چل کر تم بھی اللہ کے بندے بن جاؤ۔ تو فرمایا کہ اللہ والوں کے ساتھ اپنا جو تعلق ہے وہ دلی طور پر مضبوط کرو۔ جس طرح وہ لوگ اللہ کو راضی کرتے تھے، اللہ کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، تم بھی ان کے پیچھے چل کر، ان کی سیرت کو اپنا کر، ان کے نقش قدم پر چل کر جب اللہ کو راضی کرو گے، تمہیں بھی رب تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جائے گا، تمہیں بھی اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ تو اصل معاملہ یہ ہے کہ دلی طور پر اپنے آپ کو اللہ والوں کے ساتھ منسلک کرو۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنا، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 11ویں کی دیگ اتار لینا، آپ کے نام کی نظر و نیاز بانٹ دینا بہت اچھا عمل ہے،
لیکن صرف دیگیں اتارنے سے حضور غوث پاک راضی نہیں ہوں گے، صرف یہ نیاز وغیرہ کرنے سے غوث پاک راضی نہیں ہوں گے، صرف ان کا ہم نام لے لیں اس سے ہم وہ راضی نہیں ہوں گے۔ اصل وہ تعلیمات ہیں جو وہ امت کو دے کر گئے ہیں، وہ کیا ہیں کہ ان کی سیرت کو پڑھا جائے، جو ان کی تعلیمات ہیں، وہ کیسا اللہ کے ولیوں کا چاہنے والا ہے، وہ کیسا اللہ کے ولیوں کا عاشق ہے، جو حضور غوث پاک کے 11ویں تو منائے اور وہ نماز کی طرف نہیں آتا، وہ اللہ اللہ نہیں کرتا، وہ قرآن پاک کو کھول کر نہیں دیکھتا، وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا، وہ مسجد کا منہ نہیں دیکھتا۔ یاد رکھنا ایسے بندے سے کبھی بھی غوث پاک راضی نہیں ہوں گے۔ ہاں غوث پاک کا یہ فرمان ہے، سن لو 11ویں منانے والوں، یہ آپ کا فرمان ہے کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی مت کرنا۔ کیوں؟ بے نمازی کی نحوست اتنی ہوتی ہے کہ آس پاس والے جو ہوتے ہیں ان کو بھی عذاب ہوتا ہے۔ تو غوث پاک کا یہ فرمان ہے کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں مت دفن کرنا۔ اب وہ کیسا محبت کرنے والا ہے، وہ کیسا آپ کا نام لیوا ہے، آپ کا چاہنے والا ہے، آپ کے نام کے ختم دلوانے والا ہے، جو ختم تو دلوائے پر آپ کی تعلیمات پر عمل نہ کرے۔ غوث پاک فرماتے ہیں صبح شام اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ پاک تم پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے گا۔ تو انہوں نے ہمیں تو یہ تعلیمات دی ہیں، اللہ والوں نے تو ہمیں اللہ کے راستے دکھائے ہیں، تو ہم کس طرف چل پڑے ہیں، ہم کون سی پٹری پہ چل پڑے ہیں اور اپنے نام کے ساتھ یہ لیبل لگا کر کہ ہم جنتی ہو گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ والوں کی محبت کام آئے گی، اس وقت کام آئے گی جب ہم ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی کرنے والے ہوں گے۔ تو فرمایا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، دنیا کے اندر ان کی تعلیمات پر عمل کر لو۔ آج ایک ہمارے معاشرے کے اندر ہم تو بڑے یہ دعوے کرتے ہیں، ہم آقا سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں، ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب آئیڈیل بنانے کی بات آتی ہے ہم اوروں کو بناتے ہیں، جب لباس کی باری آتی ہے ہم کسی انگریز کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، جب منہ پر سنت مصطفیٰ سجانے کی بات آتی ہے ہمارا آئیڈیل کوئی اور ہوتا ہے، جب دینی تعلیمات کی بات آتی ہے ہم کسی اور کو سنتے ہیں، تو یہ تو پھر منافقانہ طرز ہوگی۔ اس لیے اصل میں اللہ والا وہی ہے، اللہ کا بندہ وہی ہے جو حضور کی سیرت پر عمل کرنے والا ہوگا، جو حضور کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا والا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے وہ انہی میں شمار ہوتا ہے۔ آج ذرا غور کر لیں، اگر ہمارے آئیڈیل کوئی یوٹیوبر ہیں، ہمارے آئیڈیل کوئی ٹک ٹاکر ہیں، ہمارے آئیڈیل کوئی سنگر ہیں، کوئی فلمی ایکٹر ہے، کوئی کھلاڑی ہے، پھر ہمارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ اگر ہمارے آئیڈیل اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، صحابہ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، تو آقا نے فرمایا من اعجبہ سمت رجل فہو مثلہ، جیسے جس شخص کے طریقے پر چلنا اچھا لگتا ہے اللہ پاک اسے اس جیسا ہی بنا دیتا ہے۔ تو آج ہمارے پاس دو راستے ہیں، ایک راستہ ہے اللہ کے ولیوں کے نقش قدم پر چلنے والا، اور دوسرا راستہ ہے دنیا داروں کے راستے پر چلنے والا۔ تو ہم نے ایک راستہ اپنانا ہے، جس کا راستہ اپنائیں گے انشاءاللہ ہم انہی کے ساتھ کل قیامت والے دن ہمارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، ان سے بڑھ چڑھ کے محبت کرو، صحابہ سے محبت کرو، اللہ کے ولیوں سے محبت کرو۔ خدا کی قسم یہ وہ محبت ہے جو دنیا کے اندر بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ اس لیے جو بندہ اللہ والوں سے محبت کرتا ہے،
جس بندے کا آئیڈیل اللہ والے ہوتے ہیں رب تعالیٰ اس کی ساری مشکلیں آسان فرما دیتا ہے۔ جس بندے کا آئیڈیل اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے اس کے لیے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ جس بندے کا آئیڈیل اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے رب تعالیٰ ایسے بندے کی خود حفاظت فرماتا ہے۔ ہم نے آئیڈیل جو ہیں وہ اللہ کے ولی بنانے ہیں، اس لیے پتہ یہ چلا یہ دنیا داروں کے پیچھے چلنا، ٹک ٹاکروں کو دیکھنا، یوٹیوبرز کے پیچھے چلنا، ان کے نقش قدم پر چلنا، اس میں ہماری کامیابی نہیں ہے۔ ہماری کامیابی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقے بتائے ہیں، اور اللہ والوں کے بھی وہی راستے ہیں۔ اگر کوئی علماء، کوئی پیر، کوئی مولوی ملا اس راستے سے ہٹ کر آپ کو چلنے کا کہتا ہے اسے الوداع کہہ دیں، اس کی بات نہ سنیں، کیونکہ وہ اللہ والا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ والے نے پوری دنیا لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا ہے، انہوں نے پوری زندگی لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا درس دیا ہے، خود بھی عمل کیا ہے اور دنیا والوں کو یہ بتا دیا ہے، دنیا والوں اگر تم کامیابی چاہتے ہو، کامیابی کسی اور راستے میں نہیں، وہ اللہ کے نبی کے راستے پر ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہماری جتنی بھی محبتیں ہیں ہم ساری محبتوں کو چھوڑیں، صرف اللہ کے رسول سے، صحابہ اکرام سے، اللہ کے ولیوں سے، نیک بندوں سے ہمارے رشتے قائم ہو جائیں، ان سے ہمارا تعلق جڑ جائے، رب بھی راضی ہوگا، رب کا رسول بھی راضی ہوگا۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔